معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ نماز استخارہ کا حکم کیا ہے، نماز استخارہ کیا ہے اور لوگوں میں کیا مشہور ہے۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ کے چینل کے سبسکرائب کرنے سے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، اور استخارہ کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح کے کوئی صورتیں سکھاتا ہے، کوئی جس طرح کے قرآن کی صورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کسی شخص کو کوئی کام درپیش ہو، وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہو، ارادہ کرنا چاہتا ہو، تو وہ 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھے، 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھے، یعنی یہ فرض نماز نہیں ہے، نفلی نماز ہے۔ تو استخارہ پڑھنے کے بعد کیا کرے کہ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب تسبیح بیان کرے، یعنی الحمد شریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری اس کو پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیم پڑھ لیں، یعنی کہ 3 دفعہ یا 2 دفعہ یا 5 دفعہ یہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نماز استخارہ کی دعا پڑھیں، یعنی پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی باہر سے آئے تو اس نے جلدی کی کہ نماز پڑھی اور نماز کے بعد فوراً دعا کی، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے جلدی کی۔ پھر دوسرا صحابی آئے تو انہوں نے کیا کیا، دعا شروع کی، تو دعا کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی، اور پھر دعا مانگی، تو فرمایا تم اپنے مقصود کو پا لے گا۔ تو یعنی درود شریف پڑھنے سے اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس کر کے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعائے استخارہ پڑھنی ہے۔ اور دعائے استخارہ میں کیا ہوتا ہے، یہ اللہ سے مشورہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو اس کو مجھے عطا کر دیں، اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اے اللہ اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور کر دے۔ اور دعائے استخارہ کیا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر۔ تو یہ یعنی کہ اس کا پوری یہ دعا ہے، یہ آپ کو جس میں نماز وغیرہ کے جو ہوتی ہے کتاب، اس میں سے آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ تو یہ استخارہ کیا ہوتا ہے، اللہ سے مشورہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اے اللہ مجھ کو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو استخارہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ خود دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر وہ کام اس بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ اس کو سر انجام دے دیتے ہیں، اگر وہ کام اس بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس سے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے۔ تو مشورہ جب انسان اللہ سے کر لیتا ہے تو کبھی امید ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اللہ سے مشورہ نہیں لیتے، اور یہ ہے کہ مشورہ نہ لینے کی وجہ سے بہت سے کاموں میں اکثر ہمارے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا کہ نماز استخارہ کا طریقہ۔ تو وہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے ھذا الامر خیر لی، یعنی کیا کہ اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے، یعنی یہ 2 جگہ پہ لفظ آتا ہے، تو وہاں پہ انسان اپنے ذہن کے اندر اس کام کا ارادہ کرے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، پھر یعنی کہ دعا یہ عربی ہی میں پڑھے نہ کہ اپنی زبان میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود سکھائی ہے، اور اگر یہ خود نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا اونچی آواز میں پڑھے، یہ سن لے، یا اگر یعنی کہ دوسرا اگر پڑھ لے گا یہ سن لے گا، پھر بھی اس طرح یہ ہے نا استخارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی اس دعا کو چھوڑ کے کوئی اور دعائیں پڑھتا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایسے سکھائی، نماز استخارہ جیسے کہ قرآن مجید سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں آج کل یہ رواج ہے کہ بھئی رات کو کیا کرو کہ تم نماز استخارہ پڑھ کے سو جاؤ، پھر تمہیں جو ہے نا سبز چیز نظر آئے تو
بہتری کی علامت ہے، سرخ نظر آئے تو یہ بہتری کی علامت نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی جو بھی یعنی کہ سرخ یا سبز چیز نظر آنا لازمی ضروری نہیں ہے، اور نہ اس طرح کا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صرف دعائے استخارہ ثابت ہے۔ اس طرح یہ عمل انسان 7 دن تک کرے تو 7 دن کے بعد جو اس کے دل میں آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام کے اندر خیر رکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ کام کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ سورۃ شورا، یعنی کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جیسے شورا کا معنی ہے مشورہ کرنا، تو یعنی استخارہ کے بعد مشورہ کرنا یہ دوسری چیز ہے، یعنی استخارہ بھی کریں، اور استخارہ کرنے کے بعد ان لوگوں سے کہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں یا جو سمجھتا ہے کہ یہ میری کسی کام میں مدد کر سکتے ہیں تو ان سے مشورہ کرے، کیونکہ استخارہ کے ساتھ جو مشورہ ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شورا کیسے وہ امرہم شورا بینہم، کہ وہ جو کام کرتے ہیں آپس میں مشورے سے کرتے ہیں۔ پھر آگے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ اللہ نے آیت نازل فرمائی وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے کاموں میں مشورہ کریں، جب آپ مشورہ کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پس جب آپ یہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، توکل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی وہاں پہلے مشورہ استخارہ، اور استخارہ کے بعد ان لوگوں سے مشورہ کہ جو اس فیلڈ کو سمجھنے والے ہیں۔ اگر کاروبار کے بارے میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ کاروبار کو کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں اور جو ہے نا مجھے مشورہ اچھا دیں گے، تو ان لوگوں سے آپ مشورہ کر لیں، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ پھر الحمدللہ آپ کے حالات معمول کے مطابق اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کرے جو مطلب کہ ضد، بخیلی، حسد، بغض، دعوت کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کے ایک نیک لوگوں سے مشورہ کرے کہ جو کسی بھی معاملے میں کہ جو اس کام کو سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یعنی پہلے استخارہ اور پھر اس کے بعد مشورہ۔ اگر آپ اس کام کو کر لیں گے تو الحمدللہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور یہ قرآن حدیث میں یہی چیز ملتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا کہ بھی استخارہ کسی سے کرواؤ۔ جیسے آج کل مشہور ہے کہ جی پیسے لوگ لیتے ہیں، جی آپ ہم سے استخارہ کروا لیں، اور یہ اس طرح کا، اور یہ سب دین سے دوری ہے، لوگوں کی نہ سمجھی ہے، اور پھر جو لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں وہ بھی نہ سمجھی میں چلے جاتے ہیں اور بے وقوفی ہوتی ہے ان کی۔ تو صحیح سنت کے مطابق استخارہ اسی سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کو ڈسپلن کی گولی دی جائے اور فرمایا کہا جائے، ڈاکٹر کہے کہ یہ آپ کے زکام کو ختم کرے گی، آپ کے جو ہے سر درد کو ختم کرے گی، لیکن وہ کہتا نہیں جی میں نے پیراسیٹامول کی گولی کھانی ہے، تو پیراسیٹامول کی گولی کھانے سے اس کا زکام ختم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو عمل جس اللہ نے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسی سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور فائدہ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔